بہرحال اگر جہاز میں آپ کو عملے نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنے دی ہے، بہتر یہی ہے کہ زمین پہ اترنے کے بعد لوٹا دیں، کیونکہ ایک تو نماز میں قیام ضروری ہوتا ہے اور استقبال قبلہ بھی۔ تو جب انہیں نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے لیے دونوں چیزیں مشکل تھیں، تو سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ان کو لوٹا دیں۔ بہرحال جس کی انگلینڈ میں لکھا ہے کہ بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں لیکن میرے عمرے کا ویزا لگ چکا، آپ عدت میں نہیں آ سکتی ہیں، 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عمرہ کریں۔ مسجد الحرام میں جو 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ پورے حرم میں ملتا ہے، پورے حدود حرم میں۔ مکے کا سارا شہر جو ہے یہ حرم بھی ہے اور مسجد الحرام بھی ہے، تو اس لیے بتہ کے بعد علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ملے گا جب اکیلے پڑھو گے، اگر مسجد میں آؤ گے تو 25 درجے زیادہ ہو جائے گا، 25 لاکھ بن جائے گا، اور اگر کعبے میں آؤ گے تو 27 درجے بڑھ جائے گا، تو 27 لاکھ ہو جائے گا۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، وہ 3 کو تو دیتا ہے لیکن 1 کو نہیں دیتا، تو کیا مطلب پکڑا جائے گا، اس کو چاہیے کہ سب کو برابر دے۔ یار یہ پھر خالی کیوں رکھ دیتے ہو جب لکھا ہوا ہی کچھ نہیں؟ کہتے جی کہ ہم نے جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اس ٹوپیوں میں ستارے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ ہو، جتنا سادگی ہو اتنا اللہ کے ہاں زیادہ اجر ہے۔ ننگے سر اور ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر کپڑا نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں، یا ایک آدمی حالت احرام میں ہے، وہ ننگے سر پڑھ سکتا ہے، ورنہ کپڑا ہو تو ننگے سر پڑھنا جائز نہیں۔ حضور پاک نے ساری زندگی کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ سارے اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں پھر۔ اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے، کوئی حل نہ ہو تو پھر لینے والے پر گناہ ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا۔ سرکاری نوکری بھی جائز ہے، کاروبار بھی جائز ہے۔ میری بیوی کو مرگی کی تکلیف ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور جو میں نے کئی دفعہ درس میں بتایا ہے، جو آیت ہے قرآن پاک کی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ میری بیوی عمرے کے لیے آئی ہے، وہ نیت کر کے آئی ہے، یہاں حیض آ گیا تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے، اس کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت تو کر کے آئی ہوئی ہے وہ۔ لیکن ان دنوں میں احتیاط کرے، خوشبو نہ لگائے، بلا وجہ کنگھی شنگھی نہ کرے تاکہ بال نہ گریں۔ اگر میں نے کسی کا کام کیا ہے تو بغیر پوچھے معاوضہ دے سکتے، کیا معاوضہ طے ہوا تھا اس نے نہیں دیا تو آپ لے سکتے ہیں۔ میرے بھائی وتر جو ہے اس کی 3 رکعتیں ہیں، اور اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب کی نماز کے 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض ائمہ رحمۃ اللہ علیہم پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، لیکن 2 رکعتوں پر بیٹھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو نتیجہ تو خیر یہی نکلا نا کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ اور حضور پاک نے بھی 3 صورتیں بتلائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر 1 رکعت ہوتی تو حضور 1 صورت بتلاتے، 3 تو نہ بتلاتے۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو شوگر کی بیماری، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر نوکری نہ ملے تو بینک میں نوکری کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جگہ مل جائے تو بہتر ہے کہ بینک کی نوکری نہ کریں۔
پردیس سے 20 سال کے بعد اس کا شوہر آیا، اس وجہ سے اس کے 6 روزے جو ہیں رمضان کے چھوٹ گئے، تو بہرحال ان کی قضا کریں اور استغفار کریں۔ کیوں روزے چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میاں بیوی رات کو بھی مل سکتے تھے، روزہ تو دن کو ہوتا ہے۔ ایک عورت کو شوہر نے طلاق دی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ شوہر کی ریٹائرمنٹ کے پیسے وصول نہیں کرو، جب طلاق دے دی اس کی بیوی نہیں رہی تو وہ کیوں وصول کرے؟ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آدمی مدینہ منورہ سے رات کو آئے، شدید سردی ہو تو ہوٹل میں سو جائے کمبل اوڑھ کے، بہرحال احرام کی حالت میں کوشش یہ کریں کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالے، باقی بدن کو ڈھانپ لے۔ آج کل پاکستان میں سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے، مسجد جانا بھی بڑا مشکل ہے، مجبور ہے تو پھر گھر میں جماعت کریں۔ بالکل حضرت حافظ الحدیث کے وہ علمی جانشین تھے، ان کے بڑے بیٹے تھے اور بڑی صلاحیتیں دی تھیں اللہ نے ان کو۔ انہوں نے کراچی میں ایک عظیم الشان مدرسہ بھی قائم کیا، پھر اسلام آباد میں بھی ایک مدرسہ بنایا، ہر جگہ وہ دین کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ میں نے طلاق جو ہے توئے سے نہیں تے سے دی، وہ طلاق ہو گئی، تے سے دو یا توئے سے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک آدمی اپنی مسجد سے دوسری مسجد کو جائے، وہاں جماعت ہو چکی، اب وہ دوبارہ اپنی جماعت کرا لیں، لیکن دوسری جگہ جہاں جماعت ہوئی وہاں نہ کریں، پیچھے ہٹ کے، باہر ہٹ کے۔ میں سعودی عرب کی کمپنی STC میں کام کرتا ہوں نیٹ کا، آپ کی تنخواہ بالکل حلال ہے، بہرحال ضاد پڑھو یا ضاد پڑھو دونوں جائز ہیں، بلا وجہ جھگڑے نہ کرو۔